بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر تم نے ہیل ہونا ہے تو اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے معاف کرنا سیکھو، ریسنٹمنٹ کو نکالنا سیکھو. اس شخص کو کہو کہ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے لیکن میں اللہ کے لیے، شرط یہ جملہ یہ کہنا ہے میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کے چہرے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے تمہیں معاف کرتی ہوں. آپ دیکھیں کہ کیا سکون دے گا اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا اور یوسف علیہ السلام نے ریونج پسند نہیں کیا، فارگیونس پسند کی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہیلنگ دی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا مین مقصد کیا تھا لڑائی نہ کرنے کا؟ دیٹ واز کیپنگ پیس ان دا فیملی. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکسک ریلیٹیوز، یاد رکھیں ریلیٹیوز ہیں تو آخر ریلیٹیوز ہی، اسپیشلی اگر وہ بہن بھائی ہیں. آپ کی حد الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی فیملی کو جوڑنا ہی ہے، توڑنا نہیں ہے. یہ بہت نوبل انٹینشن ہے اور یہی صلہ رحمی ہے. جو انسان صلہ رحمی کرے گا کہ ٹاکسک ریلیٹیوز کے ساتھ پھر بھی وہ اچھائی کر رہا ہے، ٹاکسک ریلیٹیوز جنہوں نے اسے بہت تانے دیے. آپ دیکھیں آج کل ایسی ویڈیوز بنتی ہیں کہ ایک بندہ، اس کی باہر کہیں جاب ہو جاتی ہے، پاؤنڈز کمانے لگتا ہے، ڈالرز کمانے لگتا ہے، یا وہ کہیں اٹلی میں، یورپ میں چلا جاتا ہے، یوروز کمانے لگتا ہے. وہ ویڈیو بناتا ہے، اس میں کہتا ہے ہاں بھی میرے چچا تو تے میرے بارے چ اے کہندا سی، اے ویکھ یورو، اے ویکھ ڈالر، اے ویکھ پاؤنڈ. وہ ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ الٹی چیز سکھائی جا رہی کہ ایسی تھی تیسی، تم میرے بارے میں کہتے تھے یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ دیکھو میں نے کر لی. اس کا دوسرا کریکٹر کیا ہے؟ نوبل کریکٹر، کہ ان لوگوں کی مدد کرنا. اللہ اکبر، کتنا جگرا چاہیے، کتنا جگرا. جن لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، اب اللہ نے آپ کو ڈالر دے دیے، پاؤنڈ دے دیے، آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، آپ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں بجائے کہ ان کو تانا دینے کے. اور یہ نبوی اخلاق ہے، یقین کریں یہ نبوی اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک تانا نہیں دیا کسی صحابی کو. غزوہ احد پہ صحابہ جو ینگ صحابہ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اپنا آرمر پہن کے باہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے کیا تھی؟ کہاں ہونا چاہیے؟ مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہیے. یہی رائے تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ ینگ تھے، گرم خون تھا، جو شیلے تھے، ینگسٹرز، ان کا بھی قصور نہیں تھا. دے وانٹڈ ٹو بی ایویڈنٹ، دے وانٹڈ ٹو فائٹ. انہوں نے ایک دم کہا نہیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، ہم تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اندر چلے گئے. حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا، کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہیں نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش تھی، تم نے اختلاف کیسے کیا. بڑا شرمندہ ہوئے، کہتے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، معافی مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آرمر پہن چکے تھے. کہا نہیں، اب ڈیسیژن ریورس نہیں ہو سکتا، نبی کو زیب نہیں دیتا، وہ ایک بار اپنا آرمر پہن لے تو ڈیسیژن چینج. اور تاریخ گواہ ہے غزوہ احد میں کیا ہوا، بڑا نقصان. ایک جملہ آپ کو نہیں ملے گا صحابہ کو کہا تمہاری وجہ سے ہوا. اللہ اکبر، نبوی اخلاق. ٹھیک ہے، ایک بار تانا نہیں دیا، ایک بار برا نہیں فیل کرایا. اکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہوئے کانکویسٹ آف مکہ پہ، صحابہ کا بات سنو، اس کے باپ کو ابو جہل نہ کہنا اس کے سامنے. اللہ اکبر، نبوی اخلاق. اس کا دل ٹوٹے گا، اس کا دل دکھے گا. ٹھیک ہے، حالانکہ ابو جہل کنفرم جہنمی، ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے. اتنا احساس لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے جگرا کہ جب اللہ نے آپ کو پوزیشن دے دی، پاور دے دی، پیسے دے دیے، تو دکھانے کی بجائے، تانے دینے کی بجائے کہ اے علی پھوپھو کہندی سی کہ اے کچھ نہیں کر سکتا، اینے مینوں رشتہ نہیں دیتا کڑی دا، ہن ویکھو جی میں جو ہے تہاڈی نو لے کے آ رہے ہیں، یہ وہ. تو یہ تانے دینے کی بجائے آپ مزید ان کے ساتھ شفقت کریں. کیا بات ہے، یہ ہے اصل میں. پھر کہا جائے گا کہ اس بندے کا اخلاق ہے، اس بندے کا کریکٹر ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے. میرے پرسنل ایک دوست ہیں، اتنی جلدی اللہ نے انہیں ترقی دی ہے. میرے بچپن کے دوست ہیں، 15-16 سال سے دوستی ہے. اتنی جلدی میں نے ان کو ترقی کرتے دیکھا ہے. اور کیا وجہ ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. بہت مدد کرتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کی. اللہ نے بڑا مال دیا ہے، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا سوچتے ہیں، ان کو کوئی مدد کرتے ہیں، ان کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے وہ کام کروا دیتے ہیں، ان کو کوئی چیز دلوا دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے ہی جا رہا ہے، دے ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یوسف علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا؟ صلہ رحمی کر کے. اور اس سے کانفیڈنس آتا ہے، اس سے آپ ہیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے اللہ آپ کو بہت بڑا درجہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ محسنین کو میں بہت دوں گا. بار بار محسنین کا ذکر کیا اس سورہ میں. محسنین ہوتے ہی کون ہیں؟ جو احسان کے لیول پہ چلے جاتے ہیں، جو لیٹ گو کر دیتے ہیں، فورگیو کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. شرط یہ ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور بات ہمیں پتہ لگتی، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پیپل. یوسف علیہ السلام نے ایک دم بھائیوں کو معاف نہیں کیا.
تھوڑا سا ٹیسٹ کیا, تھوڑی سی رسپانسبلٹی سکھائی, ٹھیک ہے, تھوڑا سا لیسن سکھایا, لیسن انہیں خود ہی سکھایا کہ یہ ابھی بھی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی بھی یہ ڈائلاگ بولا ہے, ٹھیک ہے, اور پورا وہ ایک سینیریو بنایا تاکہ ان کو رسپانسبلٹی سکھائے, تاکہ ان کو مزید سکھائیں کہ تم لوگوں نے غلطی کی تھی. تو تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, تو اس کو تھوڑا سا فرملی بتانا بھی چاہیے کہ کیا یہ غلطی آپ کی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی تھی, تو یہ تھوڑا سا اسے سکھانا بھی چاہیے. تو یہ بھی یوسف علیہ السلام کی مثال سے ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں یوسف علیہ السلام کی مثال سے ملتا ہے کہ جب ان کی فیملی نے انہیں معافی مانگی تو ہی ری یونائٹڈ ود ہز فیملی, وہ ری یونائٹ ہوئے ان کے ساتھ, یعنی اکٹھے ہو گئے ان کے ساتھ, انہوں نے انہیں بلا لیا وہاں پہ. تو یہ ہے کمال کا طریقہ کہ ٹاکسک لوگوں سے اور ڈیفیکلٹ لوگوں سے آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی مجھ سے گارنٹی لے لو. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی کو معاف نہیں کرو گے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رتبہ بڑھائے گا دنیا میں بھی آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا. تو یہی اصل میں صلہ رحمی ہے. تو یہ ہمارا دوسرا سیکشن ختم ہوا. آخری سیکشن, ابھی تک ہم نے بات کی فیملی ایشوز کی, فیملی کنفلکٹس کی, اور کس طرح یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے ڈیل کیا فیملی کنفلکٹس کے ساتھ, اور ہم نے پیرنٹنگ کا رول دیکھا یعقوب علیہ السلام کا. آپ تھوڑا بھائیوں کے پہلو پہ آتے ہیں. بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے ایک حلال کام حرام طریقے سے لینے کی کوشش کی. کیسے؟ باپ کی توجہ لینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. کسی کی محبت اٹینشن لینا حلال ہے. طریقہ کیا تھا حرام؟ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یوسف کو غائب کرو تاکہ تمہارے والد کی اٹینشن تم پر آ جائے اور والد یوسف کو بھول جائے. ہوا اس کے برعکس. جب انہوں نے حرام طریقہ اختیار کیا, ٹوٹل اپوزٹ ریزلٹ, یوسف سے توجہ اور بڑھ گئی 10 ٹائمز, یہاں تک کہ روتے رہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی, ہر وقت یوسف یوسف یوسف, یہاں تک کہ بچوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو سٹھیا گئے ہیں, اللہ معاف کرے, یہ الفاظ بول دیے, ان کو تو سوچتا ہی کچھ اور نہیں ہے یوسف کے علاوہ. تو نہ وہ پرپز اچیو ہوا, نہ ہی دوسرا پرپز اچیو ہوا کہ توجہ ہماری طرف آ جائے. توجہ بھی کس طرف ہے؟ یوسف علیہ السلام کی طرف. ثابت ہوا ان کے ایکشن سے کہ کبھی بھی آپ کو پازیٹیو رزلٹ نہیں مل سکتا حرام طریقہ اختیار کر کے, بلکہ الٹا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. آج نوجوانوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. دیکھیں, کسی کو پسند کرنا حلال کام ہے, لیکن طریقہ حرام اختیار کریں گے تو کام الٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بڑا لیسن. دیکھیں, توکل کرے اللہ پہ. کہاں ہے ہمارا توکل؟ آج میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی, کل میں اسلام آباد تھا, پرسوں فجر پڑھی میں نے, تو ایک بچہ تھا, اس نے مجھے کہا میں نے کچھ سوال آپ سے پوچھنا ہے. مسجد میں پہچان لیا, بڑا کامن سوال ہے ینگسٹر کا, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور سمپتھائز کرتے ہیں, کو پسند آ جاتا ہے, وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, چلو اچھی بات ہے, شادی کرنا چاہتے ہیں, حلال کام ہے. تو لیکن وہ اس نے بڑی عجیب بات پوچھی. اس نے کہا کہ مجھے وہ پسند ہے, اب ان کا رشتہ کہیں اور ہونے جا رہا ہے, تو میں اب ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو بتاؤ کہ آپ مجھے پسند کرتی ہو, لیکن وہ نہیں بتا رہی. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, تم مرد ہو, تمہیں چاہیے کہ جا کر باپ سے رشتہ مانگو ڈائریکٹ. یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو انفلوئنس کرنا ایموشنلی کہ تم بتاؤ اپنے باپ کو کہ تم مجھے پسند کرتی ہو. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, یہ معروف طریقہ نہیں ہے, ڈگنیفائڈ طریقہ نہیں ہے. تو نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے, جب تک ڈگنیفائڈ طریقہ نہیں اپنائیں گے اللہ کی برکت نہیں آئے گی. آپ اللہ کی برکت کے لیے ڈگنیفائڈ وے سے جائیں, آنریبل وے سے جائیں. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 238 سے غالباً اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے تم جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو, یعنی اگر کسی کو پسند کرتے ہو. لیکن اللہ نے کہا ڈو ناٹ پرومس دیم ان سیکرٹ. یہ الفاظ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 238 ہی ہے غالباً. ڈو ناٹ پرومس دیم ان سیکرٹ. ان کو سیکرٹ میں پرومس نہ کرو, ان کو یہ نہ کہو کہ ہاں آئی ایم دیئر فار یو, ان کو ایموشنل اتنا نہ کرو. عورت آپ کو پتہ ہے ایموشنل ہوتی ہے, تو اس کے ایموشنز کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ, بٹ کیا کرو, قولاً معروفہ, جاؤ ان کے ولی کے پاس جاؤ اور معروف طریقے سے ان کا ہاتھ مانگو, معروف طریقے سے بات کرو جا کر. ٹھیک ہے, اسی میں ڈگنیٹی ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ سیکھیں یوسف اسلام کی سٹوری سے کہ جب حلال کے لیے حرام طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو ریزلٹس اپوزٹ آتے ہیں, برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اس کے ریورس آنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال جن لوگوں کی شادی ہو گئی اور خدا نخواستہ حرام میں انوالو تھے, انشاءاللہ توبہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ایٹ لیسٹ شادی ہو گئی الحمدللہ,
اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور فیوچر میں ایک اچھی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ گزارنے کا عہد کریں، اور انشاءاللہ ایک صالح اولاد کی بھی دعا کریں انشاءاللہ، اور اولاد کی اچھی تربیت کی۔ تو اسلام جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کو اکنالج کرتا ہے، لیکن پلیز حرام طریقہ نہ اپنائیں۔ اسی طرح کوئی حلال انکم ہے وہ لینی ہے، لیکن حرام طریقہ نہ ہو، رائٹ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کبھی کبھی میں سسٹرز کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ بڑا نیچرل ہے، اگر تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ہماری بہنوں کو کہ دیکھو بھائی، اگر تو رہنا ہے ساتھ تو پھر جو ہے نا ٹھیک سے رہو، انسان بن کے رہو، اگر نہیں رہنا تو پھر نہ رہو، سیدھی سی بات۔ لیکن جب رہنا ہے پھر بھی لڑائیاں کرنی، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اگر رہنا ہے تو پھر خوشی سے رہو، ہنسی خوشی سے رہو، اور فارگیونیس کے ساتھ رہو، ٹالرنس کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ شوہر کی توجہ لینا حلال ہے، نیچرل ہے، لیکن اگر طریقہ حرام ہوگا کہ سازش ہوگی، کوئی پروپیگنڈا ہوگا کوئی، ٹھیک ہے نا، مدر کے خلاف بھڑکایا جائے گا ہسبینڈ کو، یا وائس ورسا، اگر مدر یہ کرے گی کہ وائف کے خلاف کرے گی، بھڑکائیں گی، تو پھر نتیجہ وہ نہیں نکلے گا، نتیجہ الٹ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو چیز نہیں ملے گی جو آپ چاہ رہی ہیں، بلکہ جب آپ میں فارگیونیس ہوگی، آپ میں صلہ رحمی ہوگی، آپ اپنا کوئی رائٹ چھوڑ بھی دیں گی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل کی بشارت ہے اس انسان کو جو حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہو جائے، حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے۔ یہ حدیث ہے ہی رشتہ داریوں کے بارے میں، یہ ہے ہی فیملی ریلیشنز کے بارے میں۔ فیملی چلانے کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ آج ہماری جنریشن سے کمپرومائز کا ایلیمنٹ ختم ہو رہا ہے، 2+2 4 چل رہا ہے، ہر بندہ فیتا لے کر بیٹھا ہوا ہے، انچی ٹیپ لے کر بیٹھا ہوا ہے، ناپ رہے ہیں، میرا یہ رائٹ ہے، میرا یہ رائٹ ہے، میرا یہ رائٹ ہے، مجھے یہ چاہیے۔ روتھ ہے، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی روتھ آ رہی ہے۔ روتھ کیا ہے؟ 2+2 4، کہ نہیں بھی میں نے نہیں کرنا، تم مجھے کہہ ہی نہیں سکتے، یا تم مجھے کہہ ہی نہیں سکتی اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے رشتے نہیں چلتے ہیں۔ رشتوں میں صلہ رحمی ہے، کمپرومائز ہے، ٹالرنس ہے، تھوڑا سا لیٹ گو ہے، کبھی کبھی پیچھے ہونا پڑتا ہے۔ جیسے وہ ایک بڑی زبردست پکچر تھی نا، ماچس ساری ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہیں ماچسیں، تو ایک کو آگ لگی، دوسری نے پکڑی، تیسری نے پکڑی، چوتھی پیچھے ہو گئی، چوتھی ماچس نیچے ہو گئی، تو باقیوں کو آگ نہیں لگی۔ تو نیچے لکھا ہوتا کبھی کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کبھی کبھی نیچے ہونا پڑتا ہے، اور ایگو کو مارنا پڑتا ہے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے، لڑائی سے اور یہ یوسف اسلام کا کردار تھا کہ وہ پیچھے ہٹے، وہ لڑ سکتے تھے، وہ بھی ایکول ریونج لے سکتے تھے، لیکن ان کا نہیں، میں پیچھے ہٹوں گا تاکہ میرا خاندان ڈسٹرب نہ ہو۔ اور آگے انہی بھائیوں کو میں نے آپ کو بتایا اللہ نے نبوت بھی دی۔ یہ مفسرین کا قول ہے، مفسرین کا ویو ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بھائیوں کے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے